میں نے اس لڑکی کو پہلی بار صرف 7 منٹ کے لیے دیکھا تھا، لیکن انہی 7 منٹوں میں میری پوری زندگی بدل گئی۔ مجھے اس وقت کیا معلوم تھا کہ وہ لڑکی ایک دن میری سب سے بڑی محبت بنے گی، پھر میری زندگی سے اچانک غائب ہو جائے گی، اور اس کے غائب ہونے کے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ وہ مجھ سے ایک ایسا راز چھپا رہی تھی جس کا تعلق صرف ہم دونوں سے نہیں بلکہ پورے خاندان سے تھا۔ اور سب سے عجیب بات، جب میں نے کئی سال بعد اس سے دوبارہ ملاقات کی تو اس نے مجھے دیکھ کر صرف ایک جملہ کہا، حسان، اگر تم نے اس دن مجھے پہچان لیا ہوتا تو شاید آج تم زندہ نہ ہوتے۔ لیکن یہ سب کیسے شروع ہوا؟ آئیے میں آپ کو اس دن سے لے کر چلتا ہوں جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ میرا نام حسان ہے۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے میں لاہور میں ایک عام سی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی نوکری، محدود آمدنی، چند دوست اور بہت سے خواب۔ مجھے محبت کے بارے میں میری رائے بہت سادہ تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ محبت صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کے پاس زندگی میں کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں اپنی زندگی میں محبت کی کوئی جگہ نہیں تھی، کم از کم اس وقت تک نہیں جب تک وہ میری زندگی میں نہیں آئی۔ یہ سردیوں کی ایک صبح تھی۔ مجھے اسلام آباد ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا تھا۔ میں جلدی میں بس اڈے پہنچا۔ موسم انتہائی سرد تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنی بس کے انتظار میں کھڑا تھا کہ اچانک ایک لڑکی تیزی سے میری طرف آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹی سی چھتری۔ وہ شاید کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ میرے قریب آئی اور پوچھا، معاف کیجیے گا، کیا یہ بس اسلام آباد جا رہی ہے؟ میں نے بس کی طرف دیکھ کر کہا، جی ہاں۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ شکر ہے، مجھے لگا میں غلط جگہ آ گئی ہوں۔ میں مسکرا دیا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں بیٹھنا ہے۔ اور چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ اکثر اجنبیوں کی مدد کرتے ہیں؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، نہیں، آج پہلی بار موقع ملا ہے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ بس روانہ ہونے والی تھی۔ میں اپنی سیٹ کی طرف بڑھا تو معلوم ہوا کہ میری سیٹ کے ساتھ والی نشست پر وہی لڑکی بیٹھی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ اتفاق کچھ زیادہ ہی دلچسپ ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی نشست سنبھالی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے اچانک کتاب میری طرف بڑھا دی۔ آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ میں نے کتاب دیکھی۔ وہ میری پسندیدہ کتاب تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ جی، کئی بار۔ وہ مسکرائی۔ تو پھر آپ سے ایک سوال ہے، پوچھیں۔ اگر کسی انسان کو اپنی محبت اور اپنے خاندان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس سوال کی عجیب پن محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، اگر محبت سچی ہو تو خاندان کو محبت قبول کر لینی چاہیے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے بہت آہستہ سے کہا، کاش ایسا ہی ہوتا۔ یہ جملہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ سفر تقریباً 4 گھنٹے کا تھا۔ ہم نے بہت سی باتیں کی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ وہ اسلام آباد میں اپنی خالہ کے گھر جا رہی تھی۔ اسے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، بارش پسند تھی، اور اسے یقین تھا کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں اتفاق سے نہیں آتے۔ میں نے ہنس کر کہا، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج ہماری ملاقات بھی قسمت نے کروائی ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، شاید، اور اگر دوبارہ ملاقات نہ ہوئی؟ وہ مسکرائی، تو شاید یہ ملاقات صرف ایک خوبصورت یاد تھی۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن اس وقت پہلی بار میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ لڑکی میری زندگی کے صرف ایک یاد نہ بنے۔ بس اسلام آباد پہنچ گئی۔ ہم دونوں نیچے اترے۔ وہ اپنا سامان لے کر جانے لگی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا ہم دوبارہ مل سکتے ہیں؟ وہ رک گئی، کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر اپنی کتاب کھولی۔
ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا، اس پر ایک نمبر لکھا تھا۔ اس نے کاغذ میری طرف بڑھایا۔ یہ نمبر صرف ایک شرط پر استعمال کرنا۔ میں نے پوچھا، کیا شرط؟ وہ مسکرائی، اگر واقعی دوبارہ ملنے کی خواہش ہو تو پہلے خود سے پوچھنا کہ کیوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں اس کاغذ کو ہاتھ میں لیے کافی دیر وہیں کھڑا رہا۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کیوں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی مسکراہٹ کی وجہ سے، شاید اس کی آواز کی وجہ سے، یا شاید اس سوال کی وجہ سے جو اس نے بس میں پوچھا تھا۔ میں نے اسی رات اسے پیغام بھیجا، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے گھر پہنچ گئی ہوں گی۔ کافی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر رات تقریباً 12 بجے فون کی سکرین روشن ہوئی۔ صرف ایک پیغام تھا، وعلیکم السلام، آپ نے خود سے پوچھا کہ دوبارہ کیوں ملنا چاہیے؟ میں کچھ دیر اس پیغام کو دیکھتا رہا، پھر لکھا، ہاں۔ اس کا جواب آیا، اور جواب؟ میں نے پہلی بار اپنے دل کی بات لکھی۔ جواب ابھی نہیں ملا، شاید آپ سے دوبارہ مل جائے۔ کچھ سیکنڈ بعد اس کا جواب آیا، تو پھر شاید ہمیں دوبارہ ملنا چاہیے۔ اس ایک جملے نے میری زندگی بدل دی۔ اگلے چند ہفتوں میں ہماری باتیں بڑھتی گئیں۔ صبح کا پہلا پیغام اکثر اس کا ہوتا، رات کی آخری گفتگو بھی اس کے ساتھ ہوتی۔ وہ مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی، کبھی اپنی پسندیدہ شاعری بھیجتی، کبھی اچانک فون کر کے کہتی، آج بارش ہو رہی ہے، کاش آپ یہاں ہوتے، اور میں صرف مسکرا کر جواب دیتا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ہماری محبت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، لیکن ایک عجیب بات تھی، عائشہ اپنے خاندان کے بارے میں بہت کم بات کرتی تھی۔ جب بھی اس کے والدین یا گھر کے بارے میں پوچھتا، وہ موضوع بدل دیتی۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، عائشہ، کیا تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہو؟ وہ کافی دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، حسان، ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جو وہ سب سے زیادہ چاہنے والے انسان سے بھی چھپا لیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ کبھی کبھی سچ محبت کو بچانے کی بجائے ختم کر دیتا ہے۔ اس دن میں نے زیادہ سوال نہیں کیے، لیکن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہماری کہانی جتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی، شاید اتنی سادہ نہیں تھی۔ چند دن بعد اس نے مجھے ملنے کے لیے ایک پرانے پارک میں بلایا۔ میں وہاں پہنچا تو وہ پہلے سے موجود تھی۔ وہ آج معمول سے زیادہ خوش تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسان، اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ میں نے فوراً کہا، بغیر سوچے۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر دیکھتے ہی میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اس تصویر میں عائشہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا، اور وہ شخص میرے والد تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ میرے ابو ہیں؟ عائشہ نے سر ہلا دیا، ہاں۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال پیدا ہو گئے۔ تم میرے ابو کو کیسے جانتی ہو؟ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی اور اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ وہ فون بند کرتے ہوئے بولی، حسان، تمہیں ابھی گھر جانا ہوگا۔ لیکن کیوں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیونکہ جس راز کی وجہ سے میں تم سے دور رہنا چاہتی تھی، وہ راز اب تمہیں خود ڈھونڈنے والا ہے۔ میں کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی اس نے مجھے ایک لفافہ دیا۔ یہ اپنے ابو کو مت دکھانا۔ میں نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، تمہاری پیدائش سے پہلے کی ایک ایسی حقیقت جو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں لفافہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہ گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسے فوراً کھولوں، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ پہلے گھر جاؤں گا۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے والد ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے جواب نہیں دیا، صرف لفافہ اپنی جیب میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسی وقت میرے فون پر ایک نیا پیغام آیا، عائشہ کا۔ صرف ایک لائن تھی، حسان، اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو تو آج رات 12 بجے پرانے ریلوے اسٹیشن آنا۔
کیونکہ اس کے بعد شاید میں تمہیں دوبارہ کبھی نہ مل سکوں۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میرے پاس صرف 30 منٹ تھے اور مجھے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ عائشہ مجھ سے ملنے کا کیوں وہ کہہ رہی ہے، یا میرے والد اس راز کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ لیکن میں جانتا تھا آج رات میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہنے والی۔